بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں شراب کی حرمت کی بات ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو شخص شراب بنانے کی نیت سے پھلوں کا رس نچوڑتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس سے شراب تیار کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے کر جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو پیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو پلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو خریدتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ گویا کہ یہ ایسا قبیح معاملہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اول سے آخر تک جس درجے میں بھی کوئی شخص اس میں شریک ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ ملعون ٹھہرتا ہے۔ اور ملعون کا معنی یا لعنت کے حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کے غصے کی زد میں آنا، اور جہنم کا اندر داخل ہونا، جنت سے محروم ہونا، یہ ساری چیزیں لعنت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جائے۔ اور اسی طرح یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خمر کو اور جوئے کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انصاب بت پرستی کو کہتے ہیں، جس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، گویا کہ بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت کی طرح کے گناہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کھلم کھلا شرک ہے، کفر ہے، تو یہ گناہ اپنی قباحت کے اعتبار سے اس گناہ کے برابر ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، شارب الخمری کعابد الوثن، کہ شراب پینے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ بتوں کی عبادت کرنے والا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شارب الخمری کعابد اللات والعزی، لات اور عزا یہ مشرکین عرب کے بڑے بڑے دو بت تھے، کہ شراب پینے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ لات اور عزا ان بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کے طرز سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قباحت کے اعتبار سے یہ دونوں گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چنانچہ خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، لغوی اعتبار سے لغت میں خمر کا معنی ڈھانپنا ہے، اور اسی سے خمار ہے، دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے کفن کا تذکرہ ہوتا ہے، خواتین کے کفن میں ایک ٹکڑا خمار کے نام سے بھی شامل ہوتا ہے، جس کا معنی اوڑھنی یا دوپٹہ ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈھانپنے کے کام آتا ہے۔ اور خمر چونکہ عقل کے لیے ایک پردہ ثابت ہوتی ہے، عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، گویا کہ عقل کو ڈھانپتی ہے، اسی لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بے شمار نقصانات کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی طرف بڑے اختصار کے ساتھ یہاں اشارہ کر دینا مناسب ہوگا۔ چاہے کوئی بھی نشہ ہو، ان سب کے اندر یہ نقصان مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نشہ عقل کا دشمن ہے، اسی لیے اس کا معنی بھی خمار ہے، عقل کو ڈھانپنے والی چیز، کہ یہ عقل کی دشمن ہے۔ جس وقت انسان نشے میں ہوتا ہے کم سے کم اس وقت تو انسان کی عقل بالکل کام نہیں کرتی،
اور جو نشے کا عادی ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس حالت میں جس حالت میں وہ نشے میں نہیں ہوتا اس وقت بھی اس کی عقل کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کام کرنا کم کر دیتی ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ عام حالت میں بھی وہ شخص دیوانوں جیسی باتیں، دیوانوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ عقل کا انسان کی گفتگو پر، زبان پر اور اعضاء پر ایک کنٹرول ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے۔ یہ گرفت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی، اور اپنے اقوال، اپنے افعال کے انجام سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا بعد میں نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ سب عقل کی کمزوری اور عقل کی خرابی کی علامتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا نقصان اس کا یہ لکھا ہے کہ اس سے نفسانی حیوانی خواہشات زور پکڑتی ہیں، اور جب نفسانی خواہشات، حیوانی خواہشات زور پکڑتی ہیں تو پھر انسان کو عزت بے عزت کا احساس باقی نہیں رہتا، اور عزت، پاک دامنی، عفت، ان جیسی اچھی صفات سے وہ بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اخلاق اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ وہ بدکاری اور برائی جیسے کاموں سے بھی باز نہیں رہتا، اس قسم کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور گویا کہ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر اس میں اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور تیسرے نمبر پر عبادات سے انسان غافل ہو جاتا ہے، ذکر اذکار کی طرف اس کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا، یہاں تک کہ اپنے فرائض زندگی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں چاہے اخروی اعتبار سے ہوں، ان سے یکسر بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشاہدے میں یہ چیز شامل ہے، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ کسی بھی گھر کے کام میں دلچسپی نہیں رکھتے، کاموں سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں رہتا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ چیز نشہ، شراب خوری، یہ مال کی دشمن ہے، انسان کا مال ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے مال کو ایسے قبیح کام میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی زندگی سے وہ اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو جان کا بھی نقصان ہے اور مال کا بھی نقصان ہے۔ اور پانچویں نمبر پر بڑے اختصار کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر آپس میں دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے، چنانچہ نشے کا عادی شخص اپنے بہن بھائیوں، والدین، عزیز و اقارب کسی کے بھی کام کا نہیں رہتا، اور دل کے اندر ان کی نفرت لے کے بیٹھا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بغض عداوت اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ اس کو اپنے نشے سے غرض ہوتی ہے، اور اس نشے کے راستے میں جو شخص بھی رکاوٹ بنتا ہے وہ اس کو اپنی دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو آپس میں دشمنیاں ڈالنے والی، تعلقات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور چھٹے نمبر پر صحت کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے، چنانچہ اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خمر میں، شراب میں، نشے میں غذائیت نہیں ہوتی، اور یہ معدے میں جا کر تحلیل بھی نہیں ہوتی، چنانچہ معدے کو نقصان پہنچاتی ہے، پھر خون کا حصہ بن کے جسم میں گردش کرتی ہے، جسم کے مختلف حصوں کو گلا کے رکھ دیتی ہے اور خراب کرتی ہے، پھیپھڑے تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ جو بھی نشے کا عادی ہوتا ہے شکل سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی گرتی ہوئی صحت ہر کسی کو نظر آتی ہے، تو یہ صحت کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور ایسے لوگ عام طور پر نشے کے عادی
اپنی لمبی عمر میں بھی آپ نے کم دیکھے ہوں گے، اکثر و بیشتر جوانی ہی میں اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور آنا اس قسم کی جس کو ہم اپنی زبان میں الٹی کہتے ہیں، تو اس قسم کے امراض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات کہ شراب پینے والا یا نشہ کرنے والا آدمی اپنے کام کاج کا بھی نہیں رہتا، اور کاموں سے بھی جی چرانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا، اور یہ بھی در حقیقت اس کے اعصاب کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ کام کرنے کے لیے بھی اس کو نشہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک نشے کا اثر رہتا ہے تو وہ کچھ کر پاتا ہے، جیسے ہی وہ اثر ختم ہوتا ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے تمام عضلات، تمام قوا کمزور پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہمت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بے پناہ نقصان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا اور اس کو حرام قطعی قرار دے دیا کہ اس کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کبھی حرکات سے اور ایسے کبھی معاملات سے بچنے کی ہمیشہ کے لیے توفیق عطا فرمائے۔